صافی صاحب تو مسلسل پیچھے ہی پڑ گئے. یہ کانچ کی بوٹل ہوتی ہے, اس میں کوئی کیمیکل ہوتا, دوسروں پہ بھی اگر جوتا مارا جاتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کو جوتا مارا گیا تھا تو میں نے ان کو فوری طور پر ٹویٹر پہ بھی میں نے یاد دلایا, تھوڑی دیر پہلے آپ کا فرمانا یہ تھا, نہیں کہنا چاہیے سلیم خان صاحب کہیں گے کہ آپ ججمنٹل ہو کے غلط دے رہے ہیں, لیکن مجھے تو اصل جیسے خوشی. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے کہا بڑے ڈھیٹے ہیں آپ, کیوں لیتے ہیں بار بار یوٹرن, آپ کو شرم نہیں آتی؟ اب اس کو شو کاز دیا جائے گا اور وہ اپنا جواب دے گا, وہ جواب ایکسیپٹیبل ہوگا. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. ایک رپورٹر نے عمران خان سے عدالت کے اندر بدتمیزی کی اور وہ بدتمیزی ان کو خاصی مہنگی پڑ گئی. یہ کیا ماجرا, اس پر بات کرتے ہیں. ایک اینکر ہیں جو خان صاحب پر تنقید کرنے میں بہت نیچے گر جاتے ہیں, وہ کون ہے, اس پر بات کرتے ہیں. آج عمران خان کی عدالت میں پیشی کے موقع پر بوتل مارنے کا یا بوتل گرنے کا جو واقعہ پیش آیا وہ کیا تھا, اس پر بھی بات کرتے ہیں. صافی صاحب تو مسلسل پیچھے ہی پڑ گئے. جی, اور یہ جو تھی یہ ایک عدد بوتل تھی. جی اچھا, یہ کچھ عام طور پر بوٹل جو ہوتی ہے وہ 150 گرام 200 ملی لیٹر 200 ml کی ہوتی ہے, 250 ml کی ہوتی ہے. یہ ذرا بڑی بوٹل تھی. یہ بوٹل ممکنہ طور پر جو میری صحافیوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جو اوپر ایک سیکیورٹی والا تھا اس نے بولا تھا گرنے کے بعد ذرا سا ریئیکشن دیا ہو کہ اس سے بھی لگا کہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے. لیکن ایگزیکٹلی کس وقت چھوٹی آپ دیکھیے کہ جب خان صاحب اس نیچے سے گزر رہے تھے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے واقعی پھینکی ہو, تو وہ عمران خان صاحب کے ارد گرد ان کے گارڈز کا ایک حصہ ہوتا ہے اور وہ شیلڈز وغیرہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو ان شیلڈز کے بالکل بیچ میں سے وہ عمران خان کے قدموں میں پیچھے گری ہوگی, لیکن اندر داخل ہو گئی وہ بوٹل. اب فرض کیجیے یہ بوٹل جو ہے یہ پانی کی بوٹل نہ ہوتی, پلاسٹک بوٹل نہ ہوتی, یہ کانچ کی بوٹل ہوتی, اس میں کوئی کیمیکل ہوتا, تو پھر تو یہ جو آپ نے اتنی ڈینجرس ہو جاتی, کسی اسنائپر سے بچنے کے لیے آپ نے اتنی شیلڈز اٹھائی ہوئی ہیں, سب کچھ کیا ہوا ہے, تو یہ کس کام کی ہیں؟ ٹھیک ہے, کسی کام کی نہیں. تو یہ کوئی پیٹرول بم پھینک دے ایسے ہی, گرے پھٹ جائے, خدا نہ خواستہ کافی کچھ نقصان ہو سکتا ہے, میرے منہ میں خاک. لیکن یہ تو بڑی خوفناک چیز ہے. تو یہ جو بوتل گرنے پر آپ اللہ اکبر کہیں, سلیم خان صافی صاحب نے جو کیا, اچھا بوٹل تھی, اس بوٹل کو سیف آوان نام کے ایک صاحب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صحافی ہیں, مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ ان کی تصاویر وغیرہ ساتھ بیٹھ کر چیزیں ڈسکس کرتے ہوئے موجود ہیں. انہوں نے لکھا عمران خان کو کسی نے جوتا مار دیا. جی اچھا, یہ انہوں نے لکھا تو سلیم خان صافی صاحب نے اس پر, کیونکہ ہوا یہ کہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ چیزیں وغیرہ شیئر کرتی ہیں, یہ سیف آوان اس واٹس ایپ گروپ میں بھی ہیں, ہمارے بھی کچھ دوست اس گروپ میں ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں یہ ٹویٹ ڈالا گیا کہ عمران خان کو کسی نے جوتا مار دیا. وہاں یہ ٹویٹ ڈالا گیا اور اس پر سلیم خان صافی صاحب نے ریئیکٹ کیا ٹویٹر پہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ و بحمدہ. ہاں, یہ ایک عجیب, مطلب چلیں سلیم خان صافی صاحب اس کے ذریعے بتا رہے تھے کہ دیکھیے اللہ آپ کو کیا کیا وقت دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تعریف تمام اللہ کے لیے, غرور نہیں کرنا چاہیے کسی بات پہ. دوسروں پہ بھی اگر جوتا مارا جاتا ہے, میاں نواز شریف صاحب کو جوتا مارا گیا تھا, احسن اقبال صاحب کو جوتا مارا گیا تھا, اب اگر ان پہ جوتا مارا جاتا ہے, ہاں وہ مس نہیں ہوئے تھے. احسن اقبال صاحب کے سر پر جو پشاوری سینڈل تھی وہ لگ کر گزری, میاں صاحب کے کان کے اوپر جوتا لگا تھا. اب اگر آپ کو جوتا مارا جاتا ہے تو سلیم خان صافی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ آپ کو بھی جوتا مارا جا سکتا ہے کسی اور کو اگر مارا گیا ہے, کچھ اس طرح کی بات. لیکن یہ جو ریئیکشن تھا یہ بڑا عجیب تھا. اس کے بعد وائس آف امریکہ نے یہ کہا کہ عمران خان پہ بوتل پھینکی گئی یا بوتل گر گئی. آپ سلیم خان صافی صاحب اس میں بڑی وضاحت سے, فصاحت و بلاغت سے ریئیکٹ کرتے ہیں, میں نے برائی کی ہمیشہ مخالفت کی ہے, روکا ہے, تنقید کی ہے, اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو میں نے ان کو فوری طور پر ٹویٹر پہ بھی میں نے یاد دلایا, تھوڑی دیر پہلے آپ کا فرمانا یہ تھا, اب آپ بھول رہے ہیں. وہ بتانے لگے ثنا مرزا کو بوتل, جب ثنا مرزا ڈیسن جی پہ کھڑی ہوتی تھی تو ان کو بوتل پھینک کر ماری گئی, ہاں عمران خان صاحب کے جلسوں میں ہی. تو یہ بالکل ویسا ہی عمل ہے کی بات انہوں نے کی. تو میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, وہ عمل قابل تعریف نہیں ہے. اگر ثنا مرزا تو ایک تو بوتل گری یا بوتل پھینکی گئی, دوسرا اس بوتل کو جوتا بنا دیا گیا, اور اس پر جو انہوں نے ٹویٹ کیا وہ تھا ایک, نہیں کہنا چاہیے سلیم خان صاحب کہیں گے کہ آپ ججمنٹل ہو کے غلط دے رہے ہیں, لیکن مجھے تو اصل جیسے خوشی پر مبنی رد عمل تھا. جی مسرت بھرا ٹویٹ, ہاں وہ کچھ ایسا لگ رہا تھا. تو پھر صافی صاحب نے بعد میں شاید بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن بڑی بری کوشش تھی بیلنس کرنے کی کوشش. ایک رپورٹر صاحب نے عمران خان صاحب سے, بڑا ہیپننگ دن تھا,
اور انہوں نے پوچھا کہ عمران خان صاحب جب باقاعدہ بدتمیزی کے انداز میں آپ ڈھیٹ ہیں, آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی, تو اچھا یہ کیسے ہوا کیا؟ یہ دیکھیے طیب بلوچ ہیں اور جو سپریم کورٹ کی رپورٹرز کی ایسوسی ایشن ہے اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں. اوکے. اچھا اب وہ عمران خان صاحب جب عدالت میں, جج صاحب آپ عدالت میں چلے آتے ہیں, جج صاحب اپنے چیمبر سے نکل کے عدالت میں آتے ہیں تو وہ ہوتا ہے نا کہ ہوشیار یا رائز, تو وہ تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جج صاحب کے آنے پر. یہ احترام ہے قانون کا, جج صاحب کا نہیں کھڑے ہوں گے. تو اس سے پہلے جب وہ آ رہے ہیں تو انفارمل گفتگو عمران خان صاحب سے وہیں پہ لوگ اپنے موبائل وغیرہ نکال کے شروع کر دیتے ہیں. تو عمران خان صاحب سے یا سوال کر لیتے ہیں, سپریم کورٹ میں موبائل نہیں جاتے, سوال کر لیا, بعد میں آ کے رپورٹ کر دیا. تو اب یہ جو طیب بلوچ ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا. اچھا یہ ان کے نزدیک سوال ہے, یہ سوال نہیں تھا. خان صاحب آپ کو شرم آتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ رائے بھی نہیں ہے, یہ بدتمیزی ہے. ہاں جملہ ساخت کے اعتبار سے ایک ججمنٹ ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب اس کو سوالیہ انداز بنائے گا نا, اس کو سوالیہ اس کو انداز بنائے گا. انہوں نے یہ پوچھا, عمران خان صاحب نے یوں کیا کہ اب یہ ہے کیا, مطلب کیا, ہاں پوچھنا کیا جا رہے ہو بھائی, کیا کہنا. اب یہ عمران خان صاحب کا ریئیکشن تھا اس پر. اس نے کہا کہ یہ جو تھا یہ نہیں تھا, یہ جو ریئیکشن اس کا مطلب ہے نہیں. یہ اس نے بعد میں انٹرویو دیے لوگوں کو یوٹیوب پہ, طیب بلوچ نے, تو کہا اس کا مطلب ہے نہیں. شرم نہیں آئی. ہاں نہیں, مطلب آپ کو شرم آتی ہے. خان صاحب نے اگر یوں کی اس کا مطلب ہے نہیں. مطلب تو خان صاحب پوچھ رہے بھائی کیا کہہ رہے ہو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے نہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے کہا بڑے ڈھیٹ ہیں آپ. اور وہ پھر جب سپریم کورٹ کے رپورٹرز کو بیٹھ کے بتا رہا ہے تو تب بھی کچھ لوگوں نے کہا یار آپ نے غلط کیا تھا. وہیں پہ رپورٹرز میں لوگوں دوستوں نے کہا کہ آپ نے غلط کیا تھا. بہرحال بول نے ان صاحب کو معطل کر دیا. انہوں نے اب سوال کیوں کیا تھا, کہہ رہے میں نے یہ دیکھ کر کے عمران خان بار بار یو ٹرن لیتے ہیں, اچھا تو میں نے یہ سوچا کہ اس آدمی کو بار بار یو ٹرن لیتا ہے, اس کو شرم نہیں آتی. تو آپ یہ سوال ہی پوچھ لیتے کہ خان صاحب آپ بار بار یو ٹرن لیتے ہیں, کیوں لیتے ہیں بار بار یو ٹرن, آپ کو شرم نہیں آتی. اب یہ سوال ہوتا. اس نے وہ جو جملہ تھا آپ بار بار یو ٹرن لیتے ہیں اور کیوں لیتے ہیں, وہ اپنے ذہن میں ایزیوم کیا, اور ایزیوم کر کے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے, اس نے اگلا جملہ کہہ دیا. دوسرے کی سننی ہی نہیں ہے, خود ہی بتانا ہے کہ آپ نے یو ٹرن لیا اور آپ ڈھیٹ ہیں. ہاں آپ ڈھیٹ ہیں. تو بہرحال صافی صاحب نے, بوتل نے, رپورٹر نے آج بہت کھیلا ہے اس دن کو یادگار بنانے کے لیے. اور پھر طیب بلوچ صاحب کو جو ہے وہ نتیجہ یہ ہوا کہ بول نے معطل کر دیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پر بھی ہمارے بعض دوست کہہ رہے ہیں کہ نہیں معطل نہیں کرنا چاہیے تھا. پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں معطل کرنا چاہیے تھا, نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے یہ بول کی اپنی پالیسی ہے نا, تو یہ بول نے اپنی پالیسی کہ ایک سینئر سیاستدان سے جو سابق وزیر اعظم ہیں سوال کر لیں, آپ سخت سوال بدتمیزی نہ کریں, تو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ مطلب سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. معطل ٹھیک کیا انہوں نے معافی مانگ لے تو کہ پھر آپ اب اس کو شو کاز دیا جائے گا اور وہ اپنا جواب دے گا, وہ جواب ایکسیپٹیبل ہوگا تو بول اس کی معطلی کو ختم بھی کر سکتا ہے یا فردر ایکشن کی طرف بھی جا سکتا ہے. ناظرین طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.